نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میزبان نقیب محفل حافظ محمد طاہر شاہد خان فاروقی سیالوی آج ایک مرتبہ پھر فاسٹ ویژول اسلامک چینل کے پلیٹ فارم سے ایک اہم پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو رب کائنات کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں ہمیں ماہ مقدس عطا کیا اور اس میں صحیح معنوں میں اپنی اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف بیان کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ خوش نصیبی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمیں عبادات کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، چونکہ چند لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اس ماہ مقدس کو زندگی میں پانے کے باوجود بھی اس ماہ مقدس سے استفادہ حاصل نہیں کر سکے۔ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی خوش نصیبی ہے کہ رب کائنات نے اگر ہمیں ماہ مقدس عطا کیا تھا تو ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس میں عبادات کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی تھی۔ دعا ہے رب کائنات ہماری اس ماہ مقدس کے صدقے سے بخشش و مغفرت فرمائے اور اگلا ماہ مقدس بھی ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آج جو اہم پیغام لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ پیغام یہ ہے کہ جو کہ ہمارے قبلہ اول کے اوپر جو اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں آج جو ہم مسلمان ہیں یہ ہمارے لیے ایک سازش کی گئی ہے کہ ہماری خوشی کے موقع پر، چونکہ ماہ مقدس بھی ہمارے لیے خوشیوں اور رحمتوں کا باعث، یہ بھی رب کائنات کی طرف سے ہمارے لیے خاص تحفہ، اور ساتھ ہی ساتھ رب کائنات نے اس ماہ مقدس کے گزرنے کے بعد جو شوال کا چاند آج نظر آیا ہے، اور آج چاند رات ہے اور صبح انشاءاللہ عید ہوگی، تو عید بھی رب کائنات نے ہمارے لیے بے شک یہ ایک خوشی کا ذریعہ ہمارے لیے رکھا ہے، عید بھی ہمارے لیے ایک تحفہ ہے۔ تو یہ دشمن کی طرف سے ایک سازش کی گئی ہے کہ ہماری خوشی کے موقع پر، عید کے موقع پر یہ جو قبلہ اول کے اوپر تراویح کے دوران حملہ کیا گیا ہے تاکہ ہماری خوشیوں کو برباد کیا جا سکے، تباہ کیا جا سکے۔ تو اب اس حوالے سے میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اپنے چینل کے توسط سے، اور جو والد گرامی کی جانب سے، اور جو ہمارے پاس علماء دین وقتاً فوقتاً ہماری رہنمائی فرماتے رہتے ہیں، اس حوالے سے جو انہوں نے میری اصلاح اور تربیت فرمائی ہے، اس حوالے سے میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش یہ کروں گا کہ مستدرک للحاکم کی حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کا علم دیتے ہوئے، چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس غیب کا علم تھا اور ہے اور رہے گا، اور یہ رب کائنات کا خصوصی فضل و کرم ہے۔ رب کائنات کی عطا سے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس غیب کا علم ہے۔ اس حوالے سے بھی میں ایک بات اور کرتا چلوں کہ جو رب کائنات کا علم غیب ہے، چونکہ کچھ لوگ ہمارے اوپر یہ تنقید کرتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہمارے اوپر تو نہ صحیح لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے اوپر یہ تنقید کی جاتی ہے، تو اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ رب کائنات کا جو علم غیب ہے وہ عطائی نہیں ہے، وہ ذاتی ہے، کیونکہ وہ رب کائنات کا اپنا علم غیب ہے۔ رب کائنات کو کسی نے عطا نہیں کیا، کسی سے لیا نہیں، تو وہ رب کائنات کا جو علم غیب ہے وہ ذاتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم غیب ہے وہ عطائی ہے، کیونکہ رب کائنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب عطا کیا۔ تو اس حوالے سے یہ بات بھی میں کلیئر کرتے ہوئے اپنی جو حدیث مبارکہ ہے اس کی طرف آتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب جو دین اسلام میں لے کر آیا ہوں میری امت مسلمہ کے اوپر حملے کیے جائیں گے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی صدیوں پہلے یہ فرمایا کہ حملے کیے جائیں گے، اور جو بیسک کڑے ہیں ان کو ایک ایک کر کے توڑا جائے گا۔ کڑوں میں جو تشبیہ دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ جو کڑے ہیں وہ اس کڑے سے تشبیہ دی گئی ہے جسے امت مسلمہ تھامے ہوگی، اور اس کے پیچھے لاکھوں کروڑوں افراد جو موجود ہوں گے، تو ان کڑوں کو توڑ کر دین اسلام کو برباد کیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ تم
کس کڑے کے اوپر پہرا دو، کیونکہ اگر جتنے ہزاروں کڑے ہیں، لاکھوں کڑے ہیں جس کو امت مسلمہ تھامے ہوئی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ ہزاروں لاکھوں کڑوں پر پہرا دینا مشکل ہے۔ تو اگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ کس کڑے پر پہرا دے کے تم اپنے دین اسلام کو بچا سکتے ہو جو اسلام میں لے کر آیا ہوں، یہ ہمارے لیے باعث آسانی تھا کہ ہم اتنے زیادہ کڑوں پر پہرا نہیں دے سکتے، لیکن ایک کڑے پر پہرا دے کے ہم پورے دین اسلام کو بچا سکتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ دشمن نہ تمہاری نماز کے اوپر پہلے حملہ کرے گا، نہ تمہارے قرآن کے اوپر پہلے حملہ کرے گا، نہ تمہارے حج کے اوپر پہلے حملہ کرے گا، بلکہ سب سے پہلے جہاں سے بیسک کڑے کو توڑا جائے گا، جہاں سے دین اسلام کو توڑا جائے گا، وہ یہ ہوگا کہ وہاں سے مسلمانوں سے اقتدار چھین لیا جائے گا۔ تو آج فلسطین میں بھی یہی ہوا کہ مسلمانوں سے اقتدار چھین لیا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ جب اقتدار چھین لیا جائے گا تو سب سے آخر پہ جو تباہی کا آخر حملہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ دشمن تمہاری نماز کے اوپر حملہ کرے گا۔ اور آج فلسطین میں یہی ہوا کہ جب تراویح کے وقت مسلمان تراویح ادا کر رہے تھے تو ان کی نماز کے اوپر حملہ کیا گیا۔ تو آج جو ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، اکثر ہمیں میسیجز موصول ہو رہے ہیں، چاند رات مبارک، عید مبارک، تو میری گزارش یہی ہے کہ بے شک یہ رب کائنات کی طرف سے عید بھی ہمارے لیے تحفہ ہے، لیکن ہم ان عید کی خوشیوں کو جس طرح ہم پہلے سیلیبریٹ کرتے ہیں، مبارکبادیں دیتے ہیں، اس طرح سیلیبریٹ کرنے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، تاکہ جو ہمارے مسلمان بھائی وہاں پہ شہید ہوئے ہیں، ہمیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ان پر کیا اس وقت گزر رہی ہوگی۔ تو چاہے اب جتنے بھی یہ ویسے کہنا تو بنتا ہے کہ جتنے اسلامی ممالک ہیں یہ صرف بول ہی رہے ہیں، کچھ کر نہیں رہے، تو ہماری یہ بھی رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس معاملے میں بھی ہمارے لیے بہتر اسباب پیدا فرمائے، کیونکہ یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر تم کچھ غلط ہو رہا ہے اس کے لیے کچھ بول نہیں سکتے تو کم از کم آخری ایمان کا درجہ یہ ہے کہ کم از کم تم اسے دل میں برا ضرور جانو۔ تو ہمارے لیے یہ رب کائنات کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ الحمدللہ ہم اگر ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتے تو ہم الحمدللہ اپنی زبانوں کو بند نہیں کرتے، ہم وقتاً فوقتاً اپنی زبانوں سے جو کفر ہے اس کے خلاف بولتے رہتے ہیں۔ تو رب کائنات سے یہی دعا ہے کہ جو فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جو مسجد اقصیٰ پر ہمارے قبلہ اول پر ظلم ہو رہا ہے، رب کائنات ان ظالموں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر ان ظالموں کے دلوں میں، ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ پاک انہیں نیست و نابود فرمائے۔ اور یہ جو خوشیاں منا رہے ہیں، اگر ہم اس کو سیلیبریٹ کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو اگر ہم اس کو سیلیبریٹ کر بھی رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ خدا را ہمیں ان مسلمانوں کا خیال کرنا چاہیے کہ جو اس وقت مسجد اقصیٰ میں شہید ہو رہے ہیں، جو اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ دعا آخر میں پھر میں یہی کروں گا کہ رب کائنات ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس عید کو کس طرح سیلیبریٹ کریں، کیا ہمیں بڑھ چڑھ کر اس کی خوشی منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے۔ تو ایز اے مسلم ہمیں ہر ایک کو اپنے گریبان میں جھانک کر اس بات کو سوچنا چاہیے۔ تو دعا ہے رب کائنات ہمیں صحیح معنوں میں اس بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسجد اقصیٰ ہے اس پر ہمیں ایک مرتبہ پھر دین اسلام کی حکمرانی عطا فرمائے، ظالموں کو نیست و نابود فرمائے، اور دین اسلام کا بول بالا فرمائے، دنیا اسلام کو ایک مرتبہ پھر پوری دنیا میں اجاگر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان، اپنے خادم حافظ محمد طاہر شاہد خان کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔